السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طالب علم کو یہ موقع دیا ہے کہ مجھے ملک کے اندر بھی متعدد مقامات پر سفر کرنے کا موقع ملا ہے، اور اسی طریقے سے ملک سے باہر بھی مختلف ممالک میں جانے کا مجھے موقع ملا ہے۔ مسلم ممالک میں بھی میں گیا ہوں، غیر مسلم ممالک میں بھی میں گیا ہوں۔ تو اس سفر میں میں نے ایک آبزرویشن کی اور ایک تقابل کیا جو میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہوں گا۔ اور وہ آبزرویشن میری یہ تھی کہ ہماری جو پاکستانی خواتین، ہماری جو بہنیں ہیں، میں نے یہ پایا کہ پاکستان سے باہر خواتین کے برعکس ان کا لباس بہت ساتر ہوتا ہے۔ یعنی جو باہر کی خواتین میں نے دیکھیں، چاہے وہ ویسٹرن ممالک میں ہوں یا ایسٹرن ممالک میں ہوں، ان کا لباس عام طور پر غیر ساتر ہوتا ہے۔ اسکرٹ لباس ہوتا ہے یا ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، ان سے کہیں ان کا ٹانگیں نظر آتی ہیں، کہیں پیٹ نظر آتا ہے، کہیں بازو کندھے نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں جو مغربی یا ایسٹرن ممالک کے جو رہنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے لباس میں ہوتی ہیں۔ ہمارے جو پاکستانی بہنیں ہیں ان کا لباس ایسا نہیں ہوتا۔ وہ عام طور پر شلوار قمیص پہنتی ہیں جو پاؤں سے لے کر اوپر تک بالکل کورڈ ہوتا ہے، کوئی اسکن، کوئی جسم کا حصہ اس میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد وہ اکثر و بیشتر بلکہ بیشتر خواتین دوپٹہ بھی لے رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، بہت سی خواتین ہوتی ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس کے اوپر چادر لے رہی ہوتی ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد جن میں نوجوان لڑکیوں کی بھی تعداد شامل ہے جو مکمل طور پر برقع پہن رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، اور بہت سے مسلم ممالک میں بھی ہمیں یہ صورتحال نظر نہیں آتی۔ میں سعودی عرب کا یا ایران کا ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ وہاں پابندی ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ خواتین عبایا یا برقع یا اس طرح کا اوپر کا گاؤن لیں۔ پاکستان میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہماری بہنیں جو بھی کر رہی ہیں وہ رضاکارانہ طور پر کر رہی ہیں، اور بہت سی غیر مسلم خواتین، بلکہ کم و بیش تمام غیر مسلم خواتین کا لباس بھی اسی طریقے سے ان کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے جو بڑا کورڈ ہوتا ہے، بڑا ساتر ہوتا ہے۔ اور سچی بات یہ کہ ایک بہت غیر معمولی یہ خصوصیت ہے پاکستانی خواتین کی۔ ایسٹ ایشیا میں نے دیکھا، ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں ان خواتین کا لباس جو ہے وہ بھی کورڈ ہوتا ہے، لیکن وہ جو اضافی کپڑے ہماری خواتین پہنتی ہیں، یعنی برقع لیتی ہیں یا چادر سے اپنا پورا جسم ڈھانکتی ہیں، وہاں پہ بھی خواتین یہ کام نہیں کرتی، بلکہ ان کی ایک میکسی ہوتی ہے طویل، اور سر کے اوپر انہوں نے ایک اسکارف یا حجاب لیا ہوا ہوتا ہے، تو جسمانی خد و خال بہرحال وہ نہیں چھپاتی۔ ہماری خواتین اس کا بھی اہتمام کرتی ہیں۔ تو یہ ایک طرف ہماری بہنوں کی وہ خصوصیت ہے جو انہیں پوری دنیا سے ممتاز کرتی ہے۔ اچھا، اس کے برعکس ہمارے مردوں کا معاملہ بالکل ہی مختلف ہے۔ یعنی دنیا بھر میں یہ چیز بہت ہی بڑا عیب سمجھی جاتی ہے، معیوب سمجھی جاتی ہے کہ مرد خواتین کو گھوریں، انہیں تاڑیں، اور ان کے بارے میں کوئی بھی ایسے رویے کا اظہار کریں جو غیر شائستہ ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مردوں نے اپنا یہ حق سمجھ رکھا ہے کہ جو خواتین اتنی کورڈ ہیں، اتنی ساتر ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی کوئی حصہ اریاں ہو کے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسکن نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کے باوجود وہ نیچے سے اوپر تک انہیں دیکھنا، گھورنا، لٹرلی ان کا ایکس رے کرنا کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یعنی میں سب کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں، مردوں میں بھی ہوں گی، خواتین میں بھی ہوں گی، اور یقیناً ہیں، لیکن مردوں کا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے بالعموم ہمارا ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو میں ایک عرصے تک یہ سوچتا رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور وہ وجوہات جو میرے سامنے آئی ہیں میں اب آپ کے ساتھ انہیں شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جو پہلی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارے مردوں کی ایک بڑی ہی الٹی نوعیت کی تربیت ہے۔ ہمارے ہاں مردوں کو یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ خواتین قابل احترام ہوتی ہیں، بلکہ اس کے برعکس ہمارے ہاں کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ جنسی حظ اٹھانے، یہ جنسی لذت اٹھانے کی کوئی شے ہیں، اور یہ شے انہیں جہاں بھی نظر آ جائے گی وہ اس سے مزہ لینے لگتے ہیں۔ قابل احترام اگر ان کے لیے کوئی ہوتا ہے تو ان کی اپنی ماں ہوتی ہے، ان کی بیٹی ہوتی ہے، ان کی بہن ہوتی ہے، ان کی رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں۔ اس دائرے کے علاوہ، اس دائرے سے باہر جتنی بھی خواتین ہیں وہ اصل میں مزے لینے کی چیز ہیں۔ جب آپ کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا کہ آپ نے مزے لینے ہیں تو پھر اندر سے کوئی چیز نہیں بچی جو آپ کو روکے گی، اور پھر آپ نے مزے لینے ہیں۔ چنانچہ جو دوسری چیز اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے، اور وہ یہ کہ خواتین گھر سے باہر نکلیں اور چاہے مکمل کورڈ ہو کے نکلیں تو مرد یہ کہتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ
کہ بھئی ان کا کام تو گھر کے اندر بیٹھنا تھا، گھر کے باہر نکلنا ہی نہیں تھا، لیکن اب نکل ہی آئی ہیں تو ہم ان کو دیکھیں گے۔ اور خاص طور پر اگر آپ پاکستان کے کچھ علاقوں میں چلے جائیں ٹورزم کے سلسلے میں، تو آپ کو ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ آپ کے ساتھ چاہے ایسی خواتین ہوں جو مکمل کورڈ ہوں، جنہوں نے مکمل برقع پہن رکھا ہو، لیکن آپ وہاں مردوں کی نگاہوں سے نہیں بچا سکتے۔ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ ٹکٹکی باندھ کر گھورتے رہتے ہیں، اور اس طرح گھورتے ہیں کہ نظر اور پلکیں تک نہیں جھپکاتے، نظر تک نہیں ہٹاتے۔ تو ایک انتہائی شرمناک اور عبرتناک منظر ہے جو سامنے آتا ہے۔ بلکہ میں نے تو بارہا ایسا بھی دیکھا کہ وہاں پر جو مقامی خواتین ہیں، وہاں کے لوگ اپنی خواتین کو اس طرح کے رویے سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کبھی وہ بس کے انتظار میں، ویسے تو باہر نہیں نکلتی، لیکن بس کے انتظار میں اگر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو اول تو اوپر سے نیچے تک وہ ایک جو مخصوص برقع ہوتا ہے، جو ایک گویا کہ ایک پورا آپ کو کور کر لیتا ہے، اس میں وہ ملبوس ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی وہ ان کو کھڑا نہیں رکھتے، بلکہ وہ ان کو بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھا کے بھی ان کی جو کمر ہوتی ہے وہ روڈ کی طرف ہوتی ہے، اور ان کا فرنٹ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ کسی کھائی کی طرف یا سامنے پہاڑ کی طرف ہوتا ہے، تاکہ دیکھنے کے لیے کچھ بچے ہی نہ۔ تو یہ عجیب و غریب سا جو منظر وجود میں آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد کسی خاتون کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اگر عورت نام کی کوئی شے اگر نظر آ گئی تو قطع نظر اس کے کہ اس کی کیا عمر ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے کہ جو تصور ہے کہ بھئی عورتوں کو گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے، وہ جب گھر سے باہر نکلیں گی تو پھر ان کو دیکھا جائے گا اور ایسے ہی دیکھا جائے گا۔ جو تیسری چیز جو آبزرویشن ہمارے سامنے آتی ہے، اور جو چیز میں توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا، کہ اگر کچھ بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اس طرح کا برقع نہیں پہن رکھا، یا ایون انہوں نے چادر بھی نہیں لے رکھی، اور وہ گھر سے باہر آ جاتی ہیں، تو پھر مردوں کی تربیت کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ایسی خواتین کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں، نہ صرف دیکھیں بلکہ ان کے اوپر جملے کسیں، اور جہاں انہیں موقع ملے ان کو ٹچ کرنے کی، وہ چاہے وہ زبردستی ہو، چاہے وہ کسی بہانے سے ہو، انہیں ٹچ کرنے کی، انہیں چھونے کی کوشش کریں۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اور چوتھی جو صورتحال مردوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں بہت نیک پارسا لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین، ظاہر ہے کہ ہر طرح کی تربیت ہوتی ہے خواتین کی، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو سب کے باوجود ریویلنگ ڈریس پہنتی ہیں، جن کے لباس سے ان کا جسم جھلک رہا ہوتا ہے، باریک کپڑے ہوتے ہیں، ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، کچھ کسی درجے میں جسم بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی خواتین نظر آ جائیں تو پھر وہ ان کو گھور کے دیکھتے رہتے ہیں۔ البتہ دیکھنے کے بعد جب وہ کسی مجلس میں پہنچتے ہیں تو اپنی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں بے حیائی بہت پھیل گئی ہے، عریانی بہت پھیل گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھیں؟ تو ہمارے یہ رویے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے کہ پچھلے 30-40 برسوں سے ہم نے صرف خواتین کی تربیت کو ہی موضوع بنا رکھا ہے، اور مذہب کا نشانہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہماری بہنیں نظر آتی ہیں، انہی کو ہم حیا کی تلقین کرتے ہیں، انہی کو ہم شرم کی تلقین کرتے ہیں، انہی کو ہم پردے کے احکام سناتے رہتے ہیں، اور رہ گئے مرد تو مردوں کے معاملے میں ہم نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اچھا، یہ ہمارا رویہ ہے۔ آپ قرآن مجید کی طرف آ جائیے تو وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ سورہ نور میں جس جگہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے اختلاط کے احکام بیان کیے، جسے عرف عام میں پردے کے احکام کہتے ہیں، جب یہ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تو انہوں نے مردوں سے آغاز کیا ہے، اور مردوں سے یہ کہا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں خواتین ہوں تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ یعنی نگاہیں جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نگاہ کسی موقع پر بھی نہ اٹھائے، بلکہ جو الفاظ ہیں ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نگاہوں کا زاویہ درست ہونا چاہیے۔ یعنی وہ جو نگاہ جو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا ہوتا ہے، جس میں خد و خال کا، نشیب و فرائض کا جائزہ لیا جاتا ہے، جس میں خاتون اپنے آپ کو بہت تکلیف میں محسوس کرتی ہے، وہ نگاہ نہ ہو، بلکہ ایک پاکیزہ نگاہ ہو، ضرورت والی نگاہ ہو، جو مثال کے طور پر ایک بھائی اپنی بہن کے اوپر ڈالتا ہے یا بیٹا اپنی ماں کے اوپر ڈالتا ہے، وہ نگاہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ، جسے قرآن مجید کی اصطلاح میں حفظ فروج کہا جاتا ہے۔ حفظ فروج قرآن مجید کی ایک بہت ہی جامع قسم کی تعبیر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں، صنفی جذبات رکھے ہیں، جس کے متعلق فرائڈ یہ کہتا ہے کہ انسان جنسی جذبات کی بھڑکتی ہوئی بھٹی ہے، یعنی انسان کے اندر بہت زیادہ یہ جذبہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ ہی دلاتے ہیں کہ تم ان جذبات کو قابو میں رکھو،
اور ان کو کنٹرول کرو۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے لباس کو ساتر رکھو، اسے کورڈ رکھو، اور اس کا دوسرا پس منظر یہ بھی ہے کہ دوسری خواتین اگر ہوں تو پھر ان کے بارے میں تمہاری سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم ان کو کوئی سیکس کموڈٹی سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو۔ یہی دو انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی دی ہیں، اور پھر ان کو مزید بھی کچھ ہدایات دی ہیں، لیکن وہ اس وقت میرا موضوع نہیں۔ میں توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں تو خواتین کو بے شک دیے ہیں، لیکن مردوں کو پہلے مخاطب کیا ہے اور ان کو یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہم مان لیں، مرد مان لیں، تو پھر وہ چار رویے وجود میں نہیں آ سکتے جو میں نے شروع میں بیان کیے ہیں۔ یعنی وہ چار رویے کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتے اگر مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے اوپر تیار ہوں، اور اگر مرد یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے پاک دامنی اختیار کرنی ہے، حفظ فروج سے کام لینا ہے، انہوں نے خواتین کو کوئی سیکس کموڈٹی نہیں سمجھنی، انہوں نے خواتین کو کوئی مزے لینے کی چیز نہیں سمجھنی، بلکہ جس طریقے سے اپنی بہنوں کو ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں، اور ہم یہ یقین رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے غلطی انسانوں سے ہو جاتی ہے، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، عیوب کا پردہ کرنے والا ہے، لیکن ہم سب کو میرے خیال میں اپنے رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جب ہم اصلاح کریں گے تو پھر ہم انتہائی شرمناک جو اس وقت صورتحال ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے، اس سے ہم نکل ہی آئیں گے اور ایک پاکیزہ معاشرت قائم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔